अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम कोई अखबारी खबरें नहीं दिखाएंगे। आज हम दिल की बातें करेंगे जो हमें अच्छी लगती हैं। वो हर हीरो के हवाले से हम बातें करेंगे, हर हीरो के हवाले से। उसके अंदर कोई उस तरह की फीलिंग्स नहीं होंगी जिसके अंदर कोई दिमाग का किरदार हो, ये सिर्फ दिल का होगा। और जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं इस चैनल के आने के बाद भी और इस चैनल के आने से पहले भी, वो भी आपको बताएंगे। हर जो हमारे फिल्म स्टार हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। उनकी पहला जो हमारा राउंड होगा वो इसी तरह होगा कि जिसके अंदर हम सब अदाकारों को लेके उनके हवाले से दिल की बातें करेंगे कि हम क्या सोचते हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो उनके फ़ैन हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये करेंगे। उसके बाद जब ये राउंड मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम थोड़ी दिमाग की बातें करेंगे कि किस अदाकार की वीकनेस क्या थी, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी। लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे फिल्मों के क्लिप्स आपको दिखाएं। लेकिन आज हम इस तरह का कोई चक्कर नहीं करने वाले। आज के जो हमारे पहले अदाकार हैं वहीद मुराद साहब हैं, हमारे बड़े मायानाज हीरो जिनकी फ़ैन फॉलोइंग आज तक है। कौन कौन उनका फ़ैन है, किन किन को, जिन जिन को आप जानते हैं उनके बारे में भी तज़किरा करेंगे। जिन जिन को आप नहीं जानते और वो क्या सोचते हैं उनके बारे में भी तज़किरा करेंगे। कौन उनको अपना बेटा समझता है, कौन उनको अपना भाई समझता है, कौन ऐसा भी है जो उनसे शादी करना चाहता था और ख़ुद आज तक शादी नहीं की, इसके बारे में बातें करेंगे। थोड़ी सी हम आपको बताएं, जिस तरह मैंने डेडिकेशन के हवाले से, एक कल्ट फॉलोइंग के हवाले से बात की है, उसमें अंसर बेग साहब सर फहरिस्त हैं। अंसर बेग साहब का मैं आपको ये पहले भी कैलेंडर दिखा चुका हूँ, जो वहीद मुराद साहब के लिए उन्होंने निकाला, हर साल निकालते हैं। 38वीं बरसी पे निकाला। वहीद मुराद साहब की कुछ बरसी ऐसी भी गुजरी जिसमें उन्होंने फ़िल्में लगाई उनकी, और बाकायदा ख़र्चा करके लगाई। ना सिर्फ वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद कराची गए, बल्कि सिनेमा वालों से उन्होंने बाकायदा शोज़ लिए। एक दिन के अंदर एक फ़िल्म, 7 दिन में 7 फिल्में वहीद मुराद साहब की लगाई, और उसके ऊपर उन्होंने मुझे बताया भी था जितने खराजात आए थे। और उसके साथ साथ यही नहीं, अंसर बेग साहब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनके लिए दुआ भी करते हैं, और उनके लिए हर ईद के ऊपर उन्होंने, हालांकि मुझे मना किया था, सदका खैरात और कुर्बानी वगैरह तक भी करते हैं। जिन्होंने मना किया बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है मैं बीच में कईयों का नाम ना लूँ, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा ही है। और उसके साथ अंसर बेग के अलावा ये फरीद अशरफ गाजी साहब की 2 किताबें जो हैं, ये इस चीज़ की गवाह हैं, जिनकी आज तक सेल होती है। ये देखें, जिनकी आज तक सेल होती है, और ये वहीद मुराद साहब के हवाले से लिखी गई हैं। और ये सेल वो ख़ुद बता सकते हैं कि कितना लोग उनको चाहते हैं, वहीद मुराद साहब को। इन्होंने ख़ुद भी बड़ी अर्करेज़ी की, बड़ी मेहनत की इन किताबों को लिखने के लिए, उनकी फ़ैमिली के साथ बात करने के लिए, उनके हवाले से जो फ़ीचर्स लिखे, वो उनकी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह है। और ये वहीद मुराद साहब की ऊपर जो हमने कुछ लोगों को दी भी थी जब वो सिंगिंग का मुकाबला हुआ था। एस्तर दास साहिबा जो है, उनका आगे भी तज़किरा आएगा। खुर्रम अली शफीक साहब ने एक किताब लिखी, और वहीद मुराद साहब के हवाले, ये बड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर इन्होंने एक नया एंगल निकाला है। इन्होंने हर फिल्म जो ब्लैक एंड वाइट ख़ास तौर पे फिल्में हैं, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव बताया है कि वहीद मुराद साहब कैसे रिलेट करते हैं इस मुल्क के साथ, और उनकी जो फॉलोइंग है, उनके अंदर ना सिर्फ वो हीरो थे, बल्कि उनके अंदर एक पूरा फिल्म मेकर था और पूरा एक इंसान था। उन्होंने इस किताब के अंदर इन तमाम पहलुओं को उजागर किया है, उसमें हाईलाइट किया। ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने है। फिर मैं उनकी हर बरसी के ऊपर जो अखबारात निकाले जाते हैं, वो मेरे पास भी बेताशा पड़े हुए हैं, आप लोग भी जानते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनमें से ख़ास तौर पे वहीद मुराद साहब के फ़ैन जो है, इसके बारे में अक्सर सब जानते हैं। एस्तर दास साहिबा हैं, उन्होंने उनका जो म्यूज़ियम है मैडम तुसाब, उसमें मुजस्मे के लिए भी एफ़र्ट की हैं। पता नहीं वो एफ़र्ट कहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन बहरहाल वो भी लगी रही। और उन्होंने भी वहीद मुराद साहब को काफ़ी बाद में वो बकौल उनके वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने काफ़ी उनकी फ़िल्में देखी, और उनके हवाले से उनका अपना एक नज़रिया है वहीद मुराद साहब को लेके। ये वो शख्सियात हैं जिनको आप भी जानते हैं, जिनको हम भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंतहाई अकीदत और एहतराम रखते हैं उनके साथ, मतलब है कि बड़ा रिस्पेक्ट का रिश्ता रखते हैं वहीद मुराद साहब के साथ, और उन्हें बड़ा प्यार करते हैं। उनके फ़न से ज़्यादा उनकी शख्सियत के वो दिलदादा हैं। उसमें सुहेल अनवर साहब, अक्सर मैं उनका नाम भी लेता हूँ। मैंने उन्हें 1-2 बार रिक्वेस्ट भी की कि आप आएँ हमारे चैनल पे इंटरव्यू दें, लेकिन वो इस चीज़ के शायद इसकी चीज़ के ऊपर कायल नहीं है कि इंटरव्यू दिया जाए। लेकिन बातचीत रेगुलर होती रहती है उनसे, बड़ी लंबी लंबी बात भी होती है, बाज़ मैसेजेस भी आते हैं, वॉइस मैसेजेस भी आते हैं। उनका एक अपना नज़रिया है। उनका जैसा मैंने बताया था कि किरण और कली जो फिल्म थी वहीद मुराद साहब की,
تو اس کے اندر جو جیکٹ پہنی تھی وہ جیکٹ ان کے پاس تھی. پھر انہوں نے شاید ایستر صاحبہ کو کچھ دن کے لیے دی تھی, لیکن بقول ان کے وہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی کروڑوں کی بھی اگر خریدنا چاہے تو میں وہ کبھی نہیں دوں گا. پھر انہوں نے بھی قربانی کی کے حوالے سے بھی بات کی. وہی ماں صاحب کو کبھی وہ بھولتے نہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اسی طرح جو وحید الحسن صاحب ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, وہ بھی بڑے ان کے فین تھے اور ان کی بھی بڑی قربانیاں کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ انہوں نے کافی ساری کنٹریبیوٹ کیا اس چیز کے اندر. وہی ماں صاحب کے وحید الحسن کے بعد جو ابھی ہیں وحیدی کلب کے, وہ ان کا مجھے فون بھی آیا تھا. فیض سحر صاحب کے ساتھ تھے وہ, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن میں نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ کوشش کریں گے کہ ہم لاہور میں اس دفعہ وہ ان کی جب برسی ہو تو لازمی وہاں پہ جائیں. لیکن یہ ان میں سے بھی اکثر سہیل انور صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی. ڈاکٹر نادر صاحب نے ہمیں انٹرویو دیا, باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, اسلام آباد کے اندر گھر ہیں لیکن رہتے ہوئے امریکہ میں ہیں, بیوی بچے بھی ہیں وہیں پہ ساتھ. اور وہ کس طریقے سے وہی ماں صاحب کے فین ہیں, وہ آپ نے دو یا تین پارٹ میں ہم نے جو انٹرویو کیا تھا وہ آپ نے سن لیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک جو کشمیری صاحب ہیں ہمارے, اقبال کشمیری ہیں, نہیں اقبال کشمیری تو ڈائریکٹر تھے, اسلم کشمیری صاحب جو ہیں, اسلم کشمیری صاحب بہت بڑے فین ہیں ان کے, اور ان سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے. ان کا بھی ہم نے انٹرویو کیا. اسلم کشمیری صاحب کے پاس ان کے خط پڑے ہوئے ہیں, ان کی اور زیادہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کافی ساری. تو یہ بھی ہیں, اور بھی ہمارے جن کا ہم سے رابطہ ہے. لیکن اب میں خاص طور پہ آتا ہوں ان خواتین کی طرف. کل مجھے ایک کال آئی, اس کا خیال بھی مجھے اگر آپ کہیں تو کل ہی آیا. ایک خاتون کی کال آئی, ان کی لگ بھگ 50-60 سال عمر ہے اور شادی شدہ ہیں, اور وہ وہی ماں صاحب کو بہت پسند کرتی ہیں. انہوں نے بتایا جی 4 سے 5 دفعہ میرے خواب میں آئے ہیں وہی ماں صاحب, اور انہوں نے بھی ان کے لیے قرآن درود شریف وغیرہ قرآن وغیرہ پڑھا, پھر پڑھتی ہیں مسلسل. اور انہوں نے ایک ایک کر کے سارے خواب کے بارے میں بتایا کہ کہاں کیا کیا مطلب ہے اس کا تھا, سلسلہ کیا تھا, وہ خواب کیسے آیا, وہ بتایا. مجھے ظاہر ہے میں ان کی اجازت کے بغیر یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں. انہوں نے میرے سے فون پہ بات کی تھی, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان کے اوپر وی لاگ کروں گا یا بات کروں گا, تو اس وجہ سے میں ان کا نام نہیں بتا سکتا. تو ایک اور خاتون ہیں, ان کا بھی خالدہ قاضی صاحبہ کا آپ نے انٹرویو سن ہی لیا تھا. پرنسپل ہیں وہ صدرن پنجاب میں رحیم یار خان میں ہے, بھاولپور میں یا بھاول نگر میں کسی شہر میں. وہ کس طرح سے وہی ماں صاحب کی فین بنی تھی اور کس طرح آج تک یاد ہے, اور کس طرح ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, کس طرح ان کی فلموں کو دیکھتی ہیں, اور کس طرح وہ اپنی بچپن کی یادیں تازہ کرتی ہیں. وہ سارا کچھ بتا کے وہ آپ سن چکے ہیں. ایک اور فین ہے, میں ان کا بھی نام نہیں لیتا, کبھی میں اگر ہو سکا میں ان کو کنونس کروں گا انٹرویو کے لیے. وہ وہی ماں صاحب کی اتنی فین ہے کہ انہوں نے آج تک شادی نہیں کی. جس وقت وہی ماں صاحب کا انتقال ہوا غالباً 7-8 سال کی تھیں یا 9 سال کی ہوں گی. انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مراد بھی لگایا ہوا ہے. میں اتنا سا ہنٹ دے دیتا ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں دیتا. لیکن وہ بھی بہت بڑی فین ہے, اور ان کی آنکھیں بھی وہی ماں صاحب کی طرح موٹی موٹی ہیں کافی. اور وہ اتنی فین ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میری جب شادی ہوگی تو 19 ہوگی. اور ان کا وہ یہاں تک ان کا جنون کہہ لیں یا ان کا وجدان کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں اس کو, کہ وہ ابھی بھی اسی اس میں ہے. میں نے انہیں کہا بھی وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے وہی ماں صاحب, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مطلب شادی کرنی ہے تو انہیں سے کرنی ہے. تو پھر اور بھی مطلب جو باتیں ہیں وہ کرتی ہیں, تو میں ایک دم سے سوچتا ہوں کہ اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت کسی فنکار کو مل سکتی ہے ایسے. اور اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں, جس طرح میں نے کہا کہ میں نے دل کی باتیں کرنی ہیں, تو ان کا کرزمہ واقعی ہے رہے گا. میرے لیے یادگار چیز یہ ہے کہ میں نے بے شک 2nd یا 3rd رن میں دیکھی, ان کی انجمن فلم 2nd یا 3rd رن میں سنیما پر دیکھی ہے. اس زمانے میں جب سن میں اپنے عروج پہ تھے, جب دوبارہ آئی تھی, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جب ہم نے 87 کی فلمیں بتائی تھی. 87 میں گلستان سنیما پر انجمن فلم آئی, شمع فلم میں نے دیکھی ریالٹو سنیما پر, میرے بھائی بھی ساتھ تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر زلزلہ فلم کی یادگار اس لیے بھی ہے کہ زلزلہ فلم کا پہلا شو ہم نے دیکھا تھا. یہ بھی 13 مارچ 1987 کو آئی تھی غالباً فلم. اور اس کا جو کرزمہ تھا وہی ماں صاحب کا, ان کا مجھے خاص طور پہ ترانہ کا وہ گانا ہے حسن والوں سے دل نہ لگائے, میرے اگر ذاتی پوچھیں مجھے بہت پسند ہے. جس وقت وہ گھوم کے آتے ہیں, اور وہ جس طرح کچھ فلموں میں جس طریقے سے وہ روئے ہیں, وہ اپنی مثال آپ ہے, اس کا کوئی نمبر نہیں کاٹ سکتا. اور راجہ کی ایک برات میں ایک سین تھا محمد علی صاحب کا. کبھی جب میں یہ آگے جو دوسرا راؤنڈ اپ کریں گے, میں آپ کو ان کے سین بھی بتاؤں گا جو مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے. لیکن یہ وہی ماں صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کا کرزمہ, ان کی شخصیت کا کرزمہ اتنا ہے کہ جو آج بھی سر چڑھ کے بولتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو فین ہے میرے اپنے بھائی ہیں محمد شبیر صاحب.
وہ بہت بڑے فین ہیں ان کے، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے اور ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ان کی فلموں کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کافی معلومات دیتے ہیں. پہلے وہ ان کا چینل بھی تھا، وہ دوبارہ سے شروع کریں گے. ان کے اوپر انہوں نے تفصیل سے روشنی بھی ڈالی. اور ان کے ساتھ ساتھ جو میرے دوسرے بھائی ہیں وہ انہوں نے، حالانکہ وہ فلموں کے دیکھنے کے شوقین دیکھنے کی حد تک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ڈی پی واٹس ایپ کے اوپر ابھی بھی وحید ماہر صاحب کی لگائی ہوئی ہے. میں اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا بھی دوں گا. تو وحید ماہر صاحب کی ڈی پی لگائی ہوئی ہے. جتنے رشتہ دار دوست وغیرہ ہمارے ماموں بلکہ پوچھتے ہیں کہ کیوں لگائی ہوئی ہے، تو پھر وہ بتاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں اس کو کہ یہ اس وجہ سے لگائی ہے کہ یہ کتنا بڑا ہیرو تھا. تو یہ فین جو ہے ان کا اپنا ایک ہوتا ہے، اور اکثر میں نے لڑائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے فینس کو. اکثر ہم یہاں پہ تذکرہ بھی کرتے ہیں. میں نے جاوید شیخ صاحب کے فین کا جب انٹرویو کیا تھا تو وہ بتایا تھا کہ کس طرح اظہار قادری صاحب یا ندیم صاحب کے فین کے ساتھ بھی تھوڑا سا جھڑپ ہو جاتی تھی. پھر اور جو جتنے بھی ہمارے سٹار ہیں. ناظرین، یہ وحید ماہر صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو کرنی تھی، اور دل کی باتیں تھیں. اور ابھی بھی ان کے گانے اگر سنیں، ابھی بھی وہ سارے بلیک اینڈ وائٹ فلمیں دیکھیں تو وہ بندہ پیچھے چلا جاتا ہے، نہ صرف خود پیچھے چلا جاتا ہے، ایون آپ اپنی پیدائش سے پہلے کے بھی گانے سنیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ شوٹ ہوا ہوگا، اس ٹائم ہم تو نہیں تھے، ہمارے پیرنٹس سے اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہ جب یہ اسلام آباد میں شوٹ کرنے کے لیے آئے ہوں گے. یہ ایک زمانہ تھا اور وہ پورا ایک ایرا تھا جو کہ آج تک اس کو ہم ایور گرین ایرا کہہ سکتے ہیں فلم کا. وہ زندہ ہے آج بھی. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے سٹارز ہیں، ندیم صاحب، محمد علی صاحب، غلام محی الدین صاحب، جاوید شیخ صاحب، شاہد صاحب، سنتوش صاحب، اکمل، درپن، کامیڈین، منور ظریف، نام لیتے جائیں آپ سب کا. وہ سینئر ہیں، جونیئر ہیں، ان کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے جن کی کسی نہ کسی صورت میں کنٹریبیوشن ہے. اور ان کی وحید ماہر صاحب کے حوالے سے اس حوالے سے بھی تھا کہ ان کی کیونکہ کلٹ فین فالوئنگ ہے، ان کے فینس کا میرے سے سب سے زیادہ شاید رابطہ ہے، یا شاید ان کے فینس زیادہ ہیں. یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو دوسرے اداکار ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.